کراچی میں امن و امان کے قیام کے لیے مؤثر اقدامات۔ غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا فیصلہ۔ ڈی آئی جی ایسٹ کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ 40 سال سے زائد کوئی اہلکار موبائل ڈیوٹی پر نہیں ہوگا۔ تھانے میں موجود ڈیوٹی افسر شہریوں سے خندہ پیشانی سے ملیں گے۔ لیڈی پولیس اہلکار مکمل یونیفارم میں نوکری کریں گی۔ پولیس اہلکاروں کو اپنے علاقہ مکینوں سے دوستانہ رویہ رکھنے کی ہدایت۔ بدتمیز اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ آئی جی سندھ کا سوشل میڈیا پر سرگرم پولیس اہلکاروں کے لیے ریوارڈز کا اعلان۔ رفت مختار کی سینٹرل پولیس آفس میں اہلکاروں سے ملاقات۔ مفاد عامہ کے لیے پولیس کے اقدامات کو عام کرنے کی ہدایت۔ کہا پولیس کے مثبت امیج کے لیے لوگوں میں شعور بیدار کریں، عوام کے ساتھ منفی رویے کی حوصلہ شکنی کریں۔ گراں فروشوں کے خلاف شہر بھر میں کارروائیاں۔ مہنگی اشیاء بیچنے والے 197 دکانداروں کو 15 لاکھ سے زائد جرمانے۔ ضلع انتظامیہ کرنگی کا دودھ فروش مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن۔ مہنگا دودھ بیچنے پر لانڈھی میں 5 دکانیں سیل۔ 1,20,000 جرمانہ۔ کرنگی میں دکاندار کو 2,92,000 جرمانہ، دکان بھی سیل۔ ماڈل کالونی اور شاہ فیصل کالونی میں بھی کارروائیاں۔ دودھ فروشوں کو 70 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔ کمشنر کراچی کہتے ہیں کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ پیپلز بس سروس کی سروس کامیابی سے جاری۔ ایم ڈی سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے مزید 30 بسیں جلد کراچی پہنچنے کی خوشخبری سنا دی۔ کمال دایو نے کہا بسوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو جرمانے کیے جائیں گے۔ بی آر ڈی کوریڈور میں انٹرفیرنس ہوتی ہے کہیں سے، اس کے حوالے سے لیجسلیشن کی ضرورت تھی جو کہ پروپوز کی گئی تھی ڈپارٹمنٹ سے، اور وہ ابھی اس پہ وہ لا بنا دیا گیا ہے، جس میں یہ ہے کہ بی آر ڈی میں اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے اندر بس میں یا باہر سے کوئی بی آر ڈی کوریڈور میں کوئی آ جاتا ہے تو اس میں مختلف قسم کے جرمانے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ 500 سے لے کے 5,000 تک کے جرمانے ہیں۔ کراچی میں افسران کے تقرر تبادلے۔ ایڈیشنل کمشنر 1 کراچی عطاء اللہ شاہ، ایڈیشنل سیکریٹری معدنیات تعینات۔ ڈائریکٹر سیٹلمنٹ سروے اینڈ لینڈ یوٹیلائزیشن مشتاق شیخ کا تبادلہ۔ مشتاق شیخ ایڈیشنل سیکریٹری پبلک ہیلتھ انجینئرنگ تعینات۔ محمد بخش کی سیکریٹری بورڈ آف ریونیو کے عہدے پر تعیناتی۔ ڈائریکٹر سیٹلمنٹ سروے لینڈ کا اضافی چارج بھی محمد بخش کے سپرد۔ ڈاکٹر جمیل احمد کا بطور ڈیپٹی سیکریٹری ورکس اینڈ سروسز تقرر۔ الطاف احمد میمن ڈیپٹی سیکریٹری داخلہ تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ کراچی کی نمیرہ سلیم نے خلا میں پہنچ کر تاریخ رقم کر دی۔ میکسیکو سے پاکستانی قونصل جنرل آفتاب چودھری اور رشتہ داروں نے رخصت کیا۔ نمیرہ سلیم نے واپس زمین پر پہنچ کر ٹویٹ بھی کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، گورنر سندھ کامران جسوری، سابق صدر آصف علی زرداری کی مبارکباد۔ ترک اداکار براک کی کراچی آمد۔ پاکستان مدعو کرنے پر سب کے شکر گزار۔ پاکستانیوں سے ملنے والی محبت پر شکریہ ادا کیا۔ بولے پاکستان کی خوبصورتی بہت پسند ہے۔ کولرس عثمان کو پاکستان میں بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ پاکستانی فلم انڈسٹری میں کام کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا۔ Çünkü dediğiniz gibi bizim ülkemizden de bakış açımız aynı. Ben buraya zaten duyduğumda gelmeyi çok istiyordum. Tabii bugün parfümle birlikte oldu bu. Ceydat buna çok vesile oldu, sağ olsun. Ben çok merak ediyordum. Daha önce gelme fırsatım olmadı, bu ilk gelişim. گیس مزید مہنگی ہوگی۔ وفاقی وزیر محمد علی نے خبردار کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی عالمی قیمتوں سے مشروط کر دی۔ کہا عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات اور ڈالر کی قدر کم ہو رہی ہے۔ توانائی کے شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ پائپ لائنوں سے گیس کے استعمال کا رجحان ختم کرنا ہوگا۔ آئندہ 1 سال میں پاور ٹیرف میں کمی ہوگی۔ ملکی ترقی کے لیے ٹیکس کا نظام بہتر کرنا ضروری قرار دے دیا۔ ابھی تو کافی 15 تاریخ میں کافی دن ہے، کیونکہ جو پیٹرول پرائس ہوتی ہے، جو گلوبل پیٹرول پرائس ہوتی ہے آئل کی پرائس، اس سے لیں گے تو ابھی تو 1 ہفتہ ہے اس کے اندر، تو 1 ہفتے میں پیٹرول کی پرائس گلوبلی بڑھتی ہے گھٹتی ہے، اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو اس کے اوپر تو ہمیں 15 تاریخ سے پہلے پوری پکچر یا 14 سے پہلے پوری پکچر سامنے آئی نہیں۔ بلدیاتی اداروں کے فعال ہونے کے ثمرات عوام کو نہ مل سکے۔ ٹاؤن کی سطح پر ترقیاتی کام شروع نہ ہوئے۔ ٹاؤن چیئرمینز نے فہرست تیار کرنا شروع کر دی۔ چیئرمین ملید ٹاؤن جان محمد بلوچ کا اسکولز کی حالت بہتر بنانے کا عزم، گراؤنڈز بنانے کا بھی اعلان۔
اسکولس کو پرائرٹی دیں گے کیونکہ پہلے ہمارے پاس 54 اسکول تھے اور اسکول میں کچھ کام ہمارے جو پچھلے دور میں ہم کیے تھے کچھ باقی تھے اور جو پچھلے ٹرن اوور بھی ہم نے دیے انشاءاللہ اس ٹرن اوور بھی اس کو اسی طریقے سے بلدیہ عظمیٰ کراچی اور ٹاؤنز انتظامیہ میں اختیارات کی جنگ میں شدت. میٹروپولیٹن کمشنر نے بلدیاتی اداروں کو KMC ریکوری پر اثر انداز ہونے سے روک دیا. تمام ٹاؤنز چیئرمین اور میونسپل کمشنر کو خط ارسال کر دیا. لکھا بلڈنگ میٹیریل کا محکمہ KMC کا ہے, ٹاؤنز ریکوری نہ کریں. میں نے 15 جون 2023 کو میئر کراچی کا جو انتخاب تھا وہ نعیم الرحمان صاحب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی بخشی اور 19 جون کو میں نے حلف لیا اس عہدے کا. قانونی اعتبار سے مجھے 6 مہینے کے اندر کسی بھی یونین کمیٹی سے ایز چیئرمین منتخب ہونا تھا اور آج میں نے چونکہ الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو گیا تھا جس کے تحت 5 نومبر کو انشاءاللہ مختلف علاقوں میں کراچی میں اور سندھ کے باقی اضلاع میں انشاءاللہ الیکشن ہو رہا ہے, تو میں اپنا کاغذات نامزدگی میں نے جمع کرا دیا ہے اور انشاءاللہ کل اسکروٹنی ہوگی RO صاحبہ کے سامنے, تب پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا. مرتضی وہاب نے ضمنی بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. میئر کراچی کا 3 یوسی سے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان. کہا اب جیالہ شہر کی خدمت کرے گا, کراچی والوں کو بہتری نظر آئے گی, عوام خود بتائیں گے شہر کی خدمت پتنگ, ترازو یا تیر نے کی. ڈیپٹی میئر سلمان عبداللہ نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے. میں خود اور میرے ساتھ سلیم میمن جو وائس چیئرمین ہیں, انشاءاللہ تعالی جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی اور کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے سپاہیوں کے نام ہوگی. عوامی میئر کا عوامی انداز. بیرسٹر مرتضی وہاب ساحل سمندر پر پہنچ گئے. طلبہ کی جانب سے صفائی کو خوشائن قرار دیا. پلاسٹک کی تھیلیوں کو ماحول دشمن قرار دیا. فوری پابندی کا مطالبہ. سرکار تو کام کرتی ہے لیکن سرکار کے ساتھ اگر سوسائٹی جو ہے وہ رسپونڈ کرے گی تو سرکار کا کام آسان ہو جاتا ہے. تو میں ان تمام طلباء طالبات کا بچیوں کا شکر گزار ہوں کہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے آج ماشاءاللہ کام کیا وچ از اے ویری گڈ تھنگ. اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی تمام انیشیٹوز کو کراچی کی جو انتظامیہ ہے وہ بالکل مکمل طور پر سپورٹ کرے گی. کراچی میں گیس بحران سے ہر شہری پریشان. کہیں پریشر میں کمی تو کہیں مکمل غائب. صارفین کی زندگی اجیرن بن گئی. کرنگی کے اللہ والا ٹاؤن میں اذیت ناک گیس لوڈ شیڈنگ. گڈاب ٹاؤن, شالطیف ٹاؤن, خدا کی بستی اور گارڈن میں گیس غائب. رام سوامی عوامی کالونی اور ملیر میں گیس بحران. اورنگی ٹاؤن, اختر کالونی, نیو کراچی اور نارتھ ناظم آباد کے مکین خار. پوش اور پسماندہ علاقوں میں بھی شہریوں کو مشکلات کا سامنا. بالکل گیس نہیں آ رہا. ہم لوگ غریب آدمی, ہم لوگ 500 کا روز کا گیس کہاں سے بھریں گے؟ ہم لوگ کے بچے کوئی پڑھے لکھے نہیں ہے, یہی سب دیہڑی والے ہیں بیچارے. 500 دیہڑی ہم جاتے ہیں تو ہم 500 پیٹ میں کھائیں گے تو گیس بھریں گے. اور بل ہمارے پاس 8-10 ہزار بل آتا ہے. نہ غریب کھا سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. کیا کریں, اپنے بچوں کو گلا گھوڑ دیں, مار دیں ان کو جان سے. ہم تو بالکل غریب آدمی, ہم سلنڈر نہیں لے سکتے, لکڑی جلاتے ہیں, کیا کریں. بل تو پابندی سے آ رہا ہے, ہر مہینے بل آتا ہے, بل بھرتے ہیں لیکن گیس نہیں آتی. جماعت اسلامی کی مردم شماری کے خلاف آج دھرنے کی تیاری. حافظ نعیم کا شہر میں ترقیاتی کام مکمل کرنے کا مطالبہ. کہا عوام کے پاس تعلیم, صحت اور روزگار کے مواقع نہیں. اربوں کے فنڈز کے باوجود تعلیم کی صورتحال تکلیف دہ ہے. اسپیئر پارٹس کے درآمد کنندگان ڈالر کی کمی کے ثمرات سے محروم. امپورٹرز کا کاروبار میں مندی کے باعث پریشان. سابق چیئرمین پاکستان آٹو موبائل امپورٹرز ڈیلرز ایسوسی ایشن نعیم احمد پھٹپڑے. کہا بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں نے قوت خرید کو متاثر کیا. شہری اشیاء ضروریہ خریدیں یا گاڑیوں کی مرمت پر توجہ دیں. بہت سارے دوسرے عوامل ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے ابھی وہ اتنا بڑا اثر نہیں پڑ سکا ہے کاروبار پہ جتنا ہونا چاہیے. جیسا کہ پیٹرول پرائسز بہت زیادہ ہیں, بجلی کی پرائس بہت زیادہ ہیں, اتنے اسپیئر پارٹس وغیرہ نہیں بک سکتے جتنے کہ بکنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے. چیئرمین نیشنل بزنس گروپ کا شمسی توانائی کی حوصلہ افزائی پر زور. میاں زاہد حسین کہتے ہیں
عوام کو نرم شرائط پر بلا سود قرضے دیے جائیں، شمسی توانائی سے متعلق ساز و سامان کو سستا کیا جائے، عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں، ان کے مفاد میں فیصلے کیے جائیں۔ تاجر برادری نے نواز شریف سے امیدیں لگا لی، مسلم لیگ بزنس فورم کے صدر مرزا اشتیاق بیگ کی رہائش گاہ پر اجلاس، معروف تاجروں، صنعتکاروں اور اہم لیگی رہنماؤں کی شرکت، نواز شریف کے استقبال میں بھرپور شرکت کی یقین دہانی کرا دی۔ بزنس کمیونٹی بھی اس قافلے میں شامل ہوگی، جو قافلہ جو ہے 21 تاریخ کو انشاءاللہ لاہور کے اندر ہوگا، کیونکہ میاں صاحب کے بڑے احسانات ہیں بزنس کمیونٹی۔ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے زیر اہتمام انٹر اسکول ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ، فاطمہ بوائز اسکول نے ایونٹ اپنے نام کر لیا، کامیاب کھلاڑیوں نے موقع فراہم کرنے پر بورڈ کا شکریہ ادا کیا اور کہا ٹورنامنٹ میں شرکت کر کے بہت انجوائے کیا ہے۔ ٹریننگ بھی اور مفت کھانے بھی، طالبات کو فوڈ ایکسپو بھاگیا، کراچی کی جناح یونیورسٹی برائے خواتین میں سجا کھانوں کا میلہ، مزے مزے کے کھانے، فری سیمپلنگ سے طالبات کی موجیں۔